بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 4 نومبر بروز ہفتہ ہم بات کریں گے دو اہم ایشوز کے حوالے سے۔ عمران خان کو سپریم کورٹ آف پاکستان نے ذاتی حیثیت میں پیش ہونے کا موقع دے دیا ہے، اور یہ پہلی بار ایسا ہو رہا ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان چونکہ چھوٹی عدالتوں کی بات تو یہ ماننے کو تیار نہیں تھے۔ اب فیصلہ میں آپ کے سامنے پڑھ کے سناؤں گا، اور اس کی جو میری ناقص عقل ہے اس کے مطابق تفتیش بھی کر کے میں آپ کو بتاؤں گا۔ پاکستان تحریک انصاف کے جو سیکنڈ لائن وکلا قیادت ہے ان کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ نہیں، سپریم کورٹ آف پاکستان نے یہ نہیں کہا، یہ کہا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیوں میں یہ سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے عمران خان کو یہ کہا ہے کہ آپ اگر ذاتی حیثیت میں عدالت میں آنا چاہتے ہیں تو جیل حکام اس کے لیے انتظامات کریں۔ جو فیصلہ ہے وہ میں آپ کے سامنے پڑھنے جا رہا ہوں۔ اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ فواد چودھری کے حوالے سے جو ایف آئی آر سامنے آئی ہے، کہا جا رہا ہے جی کہ فواد چودھری کو 728/2022 یہ ایف آئی آر ہے تھانہ اپارہ میں ضلع اسلام آباد، اس میں گرفتار کیا گیا ہے۔ تاریخ و وقت وقوع ہے جی 20 اگست 2022 کا۔ یہ آپ سمجھیں کہ 1.25 سال کے بعد یہ گرفتاری عمل میں لائی گئی ہے۔ 188، 186، 506، 341، 109 اور جو ایمپلیفائر ایکٹ تمام بے لیبل اوفینسز ہیں۔ بے لیبل اوفینسز میں گرفتار کیا گیا، اور اس میں تو پھر شیخ رشید کا بھی نام ہے، اس میں تو پھر جو آج کل بڑے چلے والے معزز بنے ہوئے ہیں فیصل وافڈا کا بھی نام ہے اس ایف آئی آر میں، اور باقیوں کا بھی نام ہے، صداقت علی عباسی کا بھی نام ہے۔ تو صرف فواد چودھری کو اس میں گرفتار کیا گیا ہے۔ اب فواد چودھری کے بھائی فیصل ایڈوکیٹ نے درخواست دائر کی ہے جوڈیشل مجسٹریٹ کو، درخواست برائے برآمدگی مغوی چودھری فواد احمد۔ یہ سیکشن 100 کے تحت سی آر پی سی کا جو سیکشن 100 ہے اس کے تحت جو ہائی کورٹ کے پاس پاور ہے کہ اگر کسی کو کوئی حبس بے جا میں رکھا گیا ہے تو اس کو ہر صورت عدالت حکم دے وہ پیش کریں، تو اسی طریقے سے جوڈیشل مجسٹریٹ کے پاس سیکشن 491 کے تحت سیکشن 100 کے تحت 100 کے تحت یہ پاور ہے۔ سیشن جج کے پاس 491 سیکشن سی آر پی سی کے تحت پاور ہے۔ ہائی کورٹ کے پاس آرٹیکل 199 میں بھی پاور ہے اور سیکشن 491 سی آر پی سی میں بھی پاور ہے۔ جب کوئی کسی کو کسی تھانے میں رکھا گیا ہے، کسی گھر میں رکھا ہوا ہے، کسی ملازمہ کو رکھا ہوا ہے، تو وہ جو ہیبیس کارپس کی جس کو حبس بے جا کی پٹیشن کہتے ہیں، وہ جوڈیشل مجسٹریٹ کے پاس بھی وہی اختیارات ہیں سیکشن 100 کے تحت سی آر پی سی دفعہ 100 کے تحت۔ یہ کہ جو سائل پاکستان کا بعزت شہری ہے اور چودھری فواد احمد چودھری کا حقیقی بھائی ہے۔ یہ کہ امروز مورخہ 4/11/2023 بوقت 12:30 بجے دن نامعلوم سرکاری اہلکاران کچھ اسلام آباد پولیس کی وردی میں اور کچھ پرائیویٹ کپڑوں میں سے نے فواد احمد کو میرے گھر واقع اسلام آباد کے سامنے پارک سے میری موجودگی میں اٹھایا۔ یہ فواد احمد کسی بھی مقدمہ میں مطلوب نہ ہیں، پھر بھی نامعلوم اہلکاران نے انہیں اٹھایا۔ یہ کہ مغوی مسئول علیہم کی غیر قانونی جو قید ہے، اس کو حراست ہے، اس پر ان کو گرفتار کیا گیا ہے، اور کہا گیا ہے جی کہ یہ اگر سائل کی درخواست منظور کرتے ہوئے مغوی کو غیر قانونی قید و حراست سے آزاد نہ کروایا گیا تو سائل کو ناقابل تلافی نقصان کا اندیشہ ہے۔ اندری حالات استدعا ہے کہ مغوی چودھری فواد احمد کو مسئول علیہم کی غیر قانونی اور ناجائز قید و حراست سے بایابی کے احکامات صادر فرمائے جائیں۔ یہ کہا گیا ہے جی۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کے وکیل ہیں فواد چودھری، ان کو گرفتار کیا گیا ہے۔ ایک صحافی یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ 2 دن پہلے ہماری ملاقات ہوئی، وہ آف دی ریکارڈ ملاقات تھی فواد چودھری سے، تو فواد چودھری کے دل میں آج بھی عمران خان کے لیے وہی محبت تھی جو پہلے تھی، اور دوسرا وہ کسی صورت میں استحکام پاکستان پارٹی کے ٹکٹ پر جہلم میں انتخابات نہیں لڑنا چاہتے۔ یہ وجہ بنی، وہ صحافی دعویٰ کرتے ہیں، اب جو بھی باقی چیزیں تو اللہ کو پتہ ہیں۔ تو یہ اہم ڈیولپمنٹ سامنے آئی ہے۔ ایف آئی آر بھی میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے، اور ایف آئی آر کے بعد جو دوسری طرف جو درخواست ہے، اب اس پر جوڈیشل مجسٹریٹ نے نوٹس کر کے طلب کر لیا ہے تھانہ حکام کو، جو تھانہ اپارہ کے حکام ہیں ان کو، تو اب دیکھتے ہیں کہ کیا ان کی جانب سے رپورٹ جمع کروائی جاتی ہے۔ اب ہم آ جاتے ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے کی طرف۔ یہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا فیصلہ ہے، عمران خان کی درخواست تھی نیب ترمیم کے خلاف، اس پر اس کو منظور کیا گیا تھا، اور عمر رضا بندیال صاحب نے نیب ترمیم کو کالعدم قرار دیا تھا۔ اس فیصلے کے خلاف وفاقی حکومت پہنچ گئی، نگران وفاقی حکومت سپریم کورٹ آف پاکستان میں۔ سپریم کورٹ آف پاکستان میں اپیل دائر کی، اور اس اپیل میں جو پیپلز پارٹی ہے وہ بھی فریق بننے کے لیے پہنچ گئی فاروق ایچ نائک کے ذریعے۔
5 رکنی بینچ تھا سپریم کورٹ آف پاکستان کا قاضی فیض عیسیٰ کی سربراہی میں امین الدین خان، جمال خان مندوخیل، اطہر من اللہ اور سید حسن اظہر رضوی۔ یہ 5 رکنی بینچ تھا اور انٹرا کورٹ اپیل نمبر 2/2 اور 3/2023 ان کانسٹیٹیوشن پٹیشن نمبر 21/2022، یہ عمران خان کی 21/2022 تھی جو پٹیشن تھی، اس میں جو انٹرا کورٹ اپیل ہے اس کو عدالت نے سنا۔ اسلامک ریپبلک آف پاکستان تھرو سیکرٹری منسٹری آف لا اینڈ جسٹس گورنمنٹ آف پاکستان اسلام آباد، اور زبیر احمد صدیقی وہ اس میں ایڈوکیٹ آن ریکارڈ ہیں، جبکہ یہ خلاف تھی ورسز عمران احمد خان نیازی۔ عمران احمد خان نیازی اس میں بطور رسپونڈنٹ تھے، رسپونڈنٹ نمبر 1۔ عمران احمد خان نیازی ذاتی حیثیت میں پٹیشن تھی، ان کو انٹرا کورٹ اپیل میں بھی ذاتی حیثیت میں فریق بنایا گیا ہے۔ عدالت نے کہا جی کہ سعد ممتاز ہاشمی ایڈوکیٹ سپریم کورٹ آف پاکستان وہ پیش ہوئے حکومت کی بہاف پہ، اور فیڈریشن کی بنیاد کے بہاف پہ منصور عثمان اعوان اٹارنی جنرل آف پاکستان پیش ہوئے، اور ایک اور جو پٹیشن تھی فاروق ایچ نائک پیش ہوئے درخواست گزاروں کی جانب سے، جنہوں نے 110 دے کے عدالت میں فریق بننے کی استدعا کی، اور فار دی رسپونڈنٹ ناٹ ریپریزنٹڈ، کوئی ان کی جانب سے نہیں تھا۔ یہ 31/10/2023 کا فیصلہ عدالت نے تحریر کیا۔ اب اس کا صرف آخری جو پیراگراف ہے، عدالت کی جانب سے ان تمام تفصیلات کو سوالات اٹھائے گئے کہ جی آیا، یہ میں کسی اور ویلاگ میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس میں 3-4 جو چیزوں کو پریکٹس اینڈ پروسیجر کے حوالے سے، وہ جو پٹیشن تھی جو عمران خان نے دائر کی تھی، جو عمر رضا بندیال صاحب کا فیصلہ تھا، کیا وہ درست تھا، غلط تھا، نہیں تھا، وہ ٹیکنیکل چیزیں ہیں، اس میں ابھی میں نہیں جا رہا۔ یہ جو 3 صفحات پر مشتمل فیصلہ ہے، میں صرف جا رہا ہوں آخری پیراگراف پر، اور میرا مقصود آپ کو یہ بتانا ہے کہ عمران خان سامنے آنے والے ہیں۔ On 11th October 2023, this court had announced the order in Constitution Petition number 6/2023, وہ جو practice and procedure والی تھی۔ However, detailed reasons have not been given as yet. Therefore, it would be appropriate to fix these appeals after the release of the detailed reasons in the said cases. جو پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ ہے اس میں تحریری فیصلہ، جو ڈیٹیل تحریری فیصلہ ہے وہ ابھی تک جاری نہیں ہوا، وہ تیار ہو رہا ہے پریکٹس اینڈ پروسیجر قانون کے حوالے سے، وہ جو فل کورٹ کا ہے، کیونکہ اس میں 3 طرح کے فیصلے آنے ہیں۔ ایک مکمل طور پر آئینی ہے، دوسرا اس میں جو امینڈمنٹس ہیں اس میں جو ایک امینڈمنٹ ہے اس کی حد تک 8 ساعت کا فیصلہ، تو یہ 3 اس میں فیصلے تھے بیسیکلی، تو وہ لکھا جا رہا ہے، وہ جیسے جاری ہوتا ہے اس کے فوراً بعد عدالت نے کہا یہ اپیلیں سماعت کے لیے مقرر ہو جائیں گی، اور وہ تو اسی ہفتے، چونکہ اس کی وجہ سے بہت ساری ماضی کے حوالے سے اور بہت ساری پیچیدہ چیزیں ہیں جو قاضی فیض عیسیٰ نے پہلے بھی کہا تھا کہ ہم چاہتے ہیں کہ وہ جلدی فیصلہ ہم ریلیز کریں۔ However, to save time, let notice be issued to the respondents. Since the interpretation of the Constitution, federal laws and as trials which the amendments and had referred to courts in the province and to ordinary courts in the Islamabad capital, which have been reserved by the imputed judgment, notices to the Attorney General for Pakistan and Advocate Generals of provinces. تمام صوبوں کے ایڈوکیٹ جنرل، اسلام آباد کا ایڈوکیٹ جنرل اور اٹارنی جنرل آف پاکستان، ان کو نوٹس جاری کیا جاتا ہے، ایشوڈ انڈر آرڈر 27A، جو CPC 27A کے تحت معاونت کے لیے نوٹس جاری کیا جاتا ہے، وہ اٹارنی جنرل آف پاکستان کو بھی جاری کیا گیا ہے، اور تمام جو ہیں اس میں ایڈوکیٹ جنرل ان کو بھی جاری کیا گیا ہے۔ Copy of the order passed to the company the notices, ان کے respondent be served through، اب عمران خان کی بات ہے، رسپونڈنٹ چونکہ اس میں عمران خان تھے، دی رسپونڈنٹ بی سروڈ تھرو دی کنسرنڈ جیل سپرنٹینڈنٹ، عمران خان کو جو جیل سپرنٹینڈنٹ ہے اس کے ذریعے جو نوٹس ہے وہ بھیجا جاتا ہے۔ رسپونڈنٹ بی سروڈ تھرو دی کنسرنڈ جیل سپرنٹینڈنٹ اینڈ بی پرووائڈیڈ کاپیز آف دی اپیلز، اور ساتھ ان کو کاپیز اپیلز کی جو کاپیز ہیں وہ بھی پرووائڈ کی جاتی ہیں۔ عمران خان کو جیل سپرنٹینڈنٹ کے ذریعے انفارم کیا جاتا ہے، نوٹس دیا جاتا ہے، اور ان کو اپیل کی کاپیاں بھی فراہم کی جاتی ہیں۔ اینڈ ایف ہی وانٹس، اگر وہ چاہتے ہیں، ٹو بی ریپریزنٹڈ، اگر وہ چاہتے ہیں کہ ان کی ریپریزنٹیشن ہو، ریپریزنٹ وہ ہوں، دی جیل سپرنٹینڈنٹ شوڈ ڈو دی نیڈفل، تو پھر جو سپرنٹینڈنٹ جیل ہے وہ اس کے لیے جو بھی انتظامات ہیں وہ اس کے لیے انتظامات کرے۔ اب یہاں پر 2 چیزیں ہیں، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے
کہ اس میں یہ کہا جا رہا ہو کہ جی عمران خان اپنے وکیل کے ذریعے اگر چاہتے ہیں ریپریزنٹڈ ہونا چاہتے ہیں، تو اس میں اگر وکیل کے ذریعے کہنا مقصود ہوتا سپریم کورٹ آف پاکستان کا، تو وہ آپ جانتے ہیں کہ وکلا کے پاس ہر ہفتے ان کی ملاقات ہوتی ہے اور ہر ہفتے وہ جا کے اپنے وکالت نامے سائن کرواتے ہیں۔ جب وکالت نامہ سائن ہو جاتا ہے تو پھر وہ وکالت نامہ عمران خان نے سائن کرنا ہے، وہ ایک آرڈینری ایک طریقہ ہے، جیل سپرنٹینڈنٹ کی اس پر مہر لگتی ہے اور وہ وکلا نے جا کے پیش ہونا ہوتا ہے۔ اب جب یہ کہا گیا ہے کہ جیل سپرنٹینڈنٹ شوڈ ڈو دا نیڈفل، جو انتظامات چاہیے وہ جیل سپرنٹینڈنٹ کرے، اس پر جتنے بھی سینئر لوگ ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان چونکہ، اب میں اگلی بات میں اس سے بھی آگے آ جاتا ہوں، وکلا کی جانب سے پاکستان تحریک انصاف کی جو سیکنڈ لائن وکلا کی عادت ہے، ان کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ عمران خان کو ذاتی حیثیت میں پیش ہونے کا موقع نہیں دیا گیا۔ میں کہتا ہوں کہ اگر عمران خان فار دی سیک آف آرگومنٹس ہم مان لیتے ہیں کہ اس آرڈر میں یہ لکھا گیا ہے کہ عمران خان کسی وکیل کے ذریعے بھی اگر پیش ہونا چاہتے ہیں تو ہو جائیں، لیکن بطور سائل یا مسئول علیہ پٹیشنر یا رسپونڈنٹ یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ وکیل کے ذریعے پیش ہوں۔ آپ اگر ذاتی حیثیت میں بھی پیش ہونا چاہیں، اب مجھے بتائیں کہ جب سپریم کورٹ آف پاکستان نے جیل سپرنٹینڈنٹ کو کہا ہے کہ عمران خان کو نوٹس بھی دیں، اپیل بھی دیں، اور اگر وہ ریپریزنٹڈ وہ پیش ہونا چاہتے ہیں تو پھر ان کو آپ جو بھی اس کے لیے ریکوائرمنٹ ہیں وہ پوری کریں، انتظامات مکمل کریں۔ عمران خان کہے جی کہ میں ذاتی حیثیت میں خود پیش ہونا چاہتا ہوں بطور رسپونڈنٹ، تو عمران خان کو جیل سپرنٹینڈنٹ روک سکتا ہے؟ کسی صورت نہیں روک سکتا۔ عمران خان کہے کہ میں خود عدالت میں آرگو کرنا چاہتا ہوں، تو عمران خان خود عدالت میں آرگو بھی کر سکتے ہیں، عمران خان خود عدالت میں پیش بھی ہو سکتے ہیں، اور یہ جو عدالت کی بھی جو وہ تھی عدالت کی جانب سے بھی جو کیا گیا ہے اسپیسیفکلی جیل جو سپرنٹینڈنٹ ہے اس کو انتظامات کا کہا گیا ہے، the respondent be served through the concerned jail superintendent and be provided copies of the appeals, and if he wants اگر وہ چاہتے ہیں to be represented the jail superintendent should do the needful، تو جو بھی اس کے لیے ضروری ہے جیل حکام وہ پوری کریں، چونکہ اگر عمران خان کو ذاتی حیثیت میں موقع نہ دیا جا رہا ہوتا تو جیل حکام کو یہ نہ کہا جاتا کہ اس کے لیے جو ریکوائرمنٹس یا ضروریات ہیں انتظامات ہیں وہ پورا کریں۔ اب اس پہ پاکستان تحریک انصاف کے اگر وکلا یہ سمجھتے ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے وکلا کو یہ کہنے کی بجائے اس کو اون کرنا چاہیے اور باقاعدہ طور پر سپریم کورٹ آف پاکستان کو آگاہ کرنا چاہیے کہ جناب آپ اگلے ہفتے 5 دن بعد 10 دن بعد جس دن یہ اپیل آپ فکس کرتے ہیں عمران خان ذاتی حیثیت میں پیش ہونا چاہتا ہے، ان کو نہیں روکا جا سکتا۔ تو بجائے اس کے کہ آپ ابھی سے یہ کہنا شروع کر دیں کہ جی نہیں یہ تو آرڈر میں یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے، اور آپ سوشل میڈیا نہ کھیلیں، آپ اس کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اس میں 2 چیزیں ہو جائیں گی، ایک تو عمران خان سامنے آ جائیں گے اور دوسرا ان کو موقع ملے گا چیف جسٹس اور سپریم کورٹ کو اپنی بات تو بتائیں نا، آگے جو بھی چیزیں ہوتی ہیں وہ دیکھی جاتی ہیں۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔